الحمد للہ وکفا الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے معمولات پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور ان معمولات میں سے ایک معمول ہے رابطہ شیخ۔ تو پچھلے 3-4 دن سے اس رابطہ شیخ پر گفتگو ہو رہی ہے، اور مشائخ کے اقوال میں سے ایک قول بیان کیا گیا کہ تمام معمولات میں سب سے اہم رابطہ ہی ہے کہ جو شیخ سے رابطہ کرتا ہے وہی معمولات پورے کرتا ہے، جو رابطہ نہیں کرتا اس کے معمولات بھی پورے نہیں ہوتے۔ جو رابطہ نہیں کرتا وہ گناہوں سے بھی بچ نہیں پاتا، اور جو شیخ سے رابطہ نہیں کرتا اس کو شیخ سے محبت بھی نہیں ہوتی۔ تو جب تک یہ رابطہ مضبوط نہیں تب تک سالک اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، اور منزل کیا ہے کہ اللہ کی ایک خاص نسبت پیدا ہو جائے۔ تو کئی مرتبہ رابطے میں کوتاہی، اور اس کوتاہی کی وجہ سے انسان گو کے شیخ سے بیعت تو ہوتا ہے مگر راستے میں چلنے والا نہیں ہوتا، اس سلوک کے راستے پہ چلنے والا نہیں ہوتا۔ کچھ سالکین جو ہوتے ہیں وہ رابطہ شیخ تو رکھتے ہیں اور رابطے کی اہمیت کو سمجھتے بھی ہیں، اور اپنے جوش و جذبے میں یہ سمجھتے ہیں کہ جی شیخ سے بھی رابطہ کیا جائے، باقی مشائخ سے بھی رابطہ رکھا جائے، ہر دیندار بندے کو اپنا شیخ بنا لیتے ہیں۔ اور عقلی طور پہ تو یہ بات صحیح ہے کہ جی ایک شیخ کے ساتھ اگر بیعت کا تعلق رہے گا، ہو سکتا ہے 2-4 سال، یا ایک شیخ کے ساتھ 10 سال تعلق رہے گا، تو شاید اللہ کی وہ قربت ہو جو اللہ والوں کو نصیب ہو جائے۔ تو کیوں نہ میں 2 شیخ کر لوں، تو ہو سکتا ہے 5 سال میں یہ فاصلہ طے ہو جائے، اور 3 کر لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ 2.5-3 سال میں ہی مسئلہ حل ہو جائے۔ تو میتھمیٹکلی تو یہ بالکل صحیح ہے، یعنی اگر اس کو جمع تفریق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بالکل صحیح ہے کہ جی ایک شیخ کے ساتھ 10 سال رہوں گا تو اللہ تک پہنچوں گا، تو 2 رکھ لیتا ہوں تو 5 میں پہنچ جاؤں گا۔ مگر جو وضع کیا ہے راستہ مشائخ نے، اس میں اگر ایک سے زیادہ طرف متوجہ ہوں گے تو سالک اپنی منزل پر ہی نہیں پہنچ سکے گا، راستے میں ہی بھٹک جائے گا۔ دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے یا دینی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بہت سارے نیکوں سے ملاقات ہوتی ہے، بہت سارے زیادہ نیک لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ ہر ایک کو شیخ کا درجہ دینا شروع کر دیتے ہیں، ہر ایک کو اپنے اعمال معمولات بتاتے ہیں، ہر ایک سے اپنے مشورے کرتے ہیں۔ ایک حد تک تو یہ صحیح بھی ہے کہ جی اپنے مشورے دیندار لوگوں سے کیا جائے، مگر دین جو اصول واضح اکابرین نے اس راستے پہ چلنے کا کیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک بندے کا ایک ہی شیخ ہو، اس کے تمام معمولات، اس کی تمام کیفیات اسی ایک بندے کو پتا ہو جو اس کا شیخ ہے۔ اور مشائخ نے لکھا اس کی مثال ایسے ہے، اگر کوئی بندہ 2 شیخ رکھتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک وقت میں 2 گھوڑوں پہ سوار ہو رہا ہے۔
کوئی شخص ایک وقت میں 2 گھوڑوں پہ بیٹھے گا، چاہے وہ 2 بہترین گھوڑے کیوں نہ ہو، اس بندے نے نیچے گرنا ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک لاگر گھوڑا بھی ہوگا اور اس پہ بیٹھ جائے گا تو پھر بھی آگے نکل جائے گا۔ یا مشائخ نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ جو بندہ 2 مشائخ یا ایک سے زیادہ مشائخ سے بیعت ہو کے اور آگے نکلنا چاہتا ہے، فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو ایک وقت میں 2 دروازوں میں سے کسی جگہ داخل ہونا چاہ رہا ہے، تو کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے ایک وقت میں ایک ہی شیخ ہے اور انسان اپنے آپ کو اس شیخ کے سپرد کرے۔ ایک سے زیادہ مشائخ کا ایک مسئلہ سب سے بڑا یہی ہوتا ہے، پھر سپردگی کسی کو بھی نہیں ہے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جب 2-3-4 نیک لوگوں سے تعلق ہوتا ہے نا، تو وہ 2-3-4 کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ 2-3-4 کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہاں اس میں یہ اچھی کوالٹی ہے، اس میں یہ اچھی کوالٹی ہے۔ بلکہ جو اپنے نفس کو زیادہ خوش کر رہا ہوتا ہے اسی کے ساتھ زیادہ دوستی یا اسی کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور اس راستے میں شیخ کا وہ ہونا ضروری نہیں ہے جو آپ کی خواہشات کو پورا کرے۔ اصل تو شیخ کا مقصد ہے کہ وہ آپ کی خواہشات کو توڑے۔ ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہی، ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہی، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ جو ساری خواہشات کو ختم کر کے رکھ دے وہ تیرا شیخ ہے۔ تو 3-4 نیک لوگوں سے تعلق کرے گا تو بس جو آپ کی مرضی کی بات کرے گا نا، پھر آپ زیادہ اسی کو شیخ مانیں گے۔ تو در حقیقت جب 3-4 شیخ ہوتے ہیں نا، تو آپ ان سب کے شیخ بنے ہوئے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے شیخ ہوں۔ تو اس لیے مشائخ نے یہ واضح کیا کہ جی ایک ہی شیخ ہوتا ہے، اب وہ آپ کو توڑے یا مروڑے، آپ کی خواہشات کو توڑے، آپ کی چاہتوں کو توڑے، آپ کے اوپر بوجھ ڈالے، اس کو موقع دیا جائے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جی 3-4 رکھیں، سپیر میں بھی رکھیں۔ اگر ایک بہت زیادہ میری خواہشات کو توڑ رہا ہے تو سپیر میں دوسرے والے کو پکڑ لیا جائے تاکہ ذرا سسٹم صحیح چلے، کہنے کو شیخ بھی ہوں سر پہ اور ساتھ ساتھ میری مرضی بھی چل رہی ہو۔ تو کئی مرتبہ انسان ایسے کرتا ہے۔ مشائخ نے ایک اصول بیان، ایک ادب لکھا ہے مشائخ کا، کہ جو سالک ہے وہ یہ سمجھے کہ جو میرا شیخ ہے وہ میرے لیے انفع ہے، یعنی سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ ممکن ہے دوسرے مشائخ جو ہمارا شیخ ہے اس کے مقابلے میں دوسرے مشائخ زیادہ علم والے ہوں، زیادہ عمل والے ہوں، زیادہ مریدین بھی ہوں، وہ بھی ممکن ہے، زیادہ خلفاء بھی، مطلب ممکن ہے کہ بہت ساری چیزیں اس میں زیادہ ہوں۔ مگر مشائخ نے لکھا کہ انسان اپنے شیخ کے بارے میں یہی سوچے کہ شیخ کا معاملہ ماں کی طرح ہے، کہ دوسری مائیں زیادہ ذہین بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ دولت مند بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ علم والی بھی ہو سکتی ہیں، مگر جو فائدہ بچے کو اپنی ماں سے پہنچ سکتا ہے دوسری ماں سے نہیں پہنچ سکتا۔ یہی حال مشائخ کا ہے کہ انسان یوں ہی سوچے کہ جو فائدہ مجھے میرے اپنے شیخ سے ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ مشائخ نے اس کے اوپر بہت زبردست طریقے سے عمل کیا ہے، حیران کن طریقوں سے عمل کیا ہے۔ چنانچہ عمدۃ الفقہ کے مؤلف حضرت سید ظفار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شہر کراچی کے بڑے عالم گزرے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ عمدۃ الفقہ سے زیادہ اردو میں جزیات کسی اور اردو کی فقہ کی کتاب میں نہیں ہوں گی۔ تو تمام مشائخ کے لائبریریز کی یہ زینت ہے
عمدۃ الفقہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ بھی تھے، حضرت سید ظفار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عمدۃ السلوک بھی لکھی ہے۔ تو تصوف کی بھی بڑی گہری سمجھ، اور حضرت نے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو فقہ کی بھی بڑی گہری سمجھ دی تھی۔ وہ اپنے حالات میں لکھتے ہیں یا کسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جی میں اپنے شیخ کے ساتھ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا کہ جی بزرگ ہیں، بزرگوں کی جگہ ہے، تو ہمارا ارادہ تھا کہ وہاں جائیں گے، کیونکہ سفر ہو رہا تھا تو بیچ میں حضرت کی یہ جگہ آ گئی، برکت کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ تو ہم سفر کر رہے تھے، راستے میں حضرت کی یہ جگہ آ گئی تو یہاں ٹھہر گئے۔ اب تھکے ہوئے تھے تو تھوڑا زیادہ ٹھہر گئے۔ کہتے ہیں اپنے شیخ کے ساتھ میں تھا، اور شیخ نے تھوڑی دیر وہاں آرام کیا تو ان کو خواب میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے ساتھ تمہارا جو شاگرد آیا ہے یا مرید آیا، اس کو یہاں چھوڑ جاؤ، تھوڑے دنوں کے لیے یہاں چھوڑ جاؤ۔ خواب اس طرح کا تھا، ان کی نیند سے بیدار ہو گئے، بیدار ہو کے حضرت سید ظفار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا انہوں نے کہ بھئی یوں خواب دیکھا ہے، صاحب مزار جو ہے خواب میں آئے اور یہ بھی بتایا کہ یہ آیا ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ اب کتنا کلیئر، یعنی کتنی واضح وہ ہے، اور یہ جو آیا ہوا ہے اس کو یہاں پہ چھوڑ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اب پھر آپ کیا کریں گے، یہاں ٹھہر جاتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کا حکم ہے تو ٹھہر جاتا ہوں، اور اگر آپ میرا مشورہ مانگ رہے ہیں تو پھر میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ہمارے تو مجدد آپ بھی ہیں، اس لیے میں آپ ہی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو اس واضح خواب کے باوجود بھی انہوں نے کسی اور طرف متوجہ ہونا پسند نہیں کیا۔ تو جو جتنا زیادہ ایک ہی شیخ کی طرف توجہ رکھے گا اتنا زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ شیطان جب ہار جاتا ہے نا کہ جی اس کو بڑوں کی قدر سے میں ہٹا نہیں سکتا، تو وہ شیطان پھر اگلا حربہ یوں استعمال کرتا ہے کہ اس کو پھر کسی ایک کی طرف متوجہ نہ ہونے دو، اس کو 4 5 8 کی طرف متوجہ ہونے دو، تاکہ پھر ان میں سے کوئی بھی ان کا اس کا شیخ نہ ہو، یہ ان سب کا شیخ بن جائے۔ تو اصل اصول رابطے کا یہ ہے، 2 ہے۔ ایک تو رابطہ رکھنا ہے، مگر رابطہ میتھمیٹیکل نہیں ہے کہ جی ایک شیخ کے ساتھ 10 سال رہوں گا تو مقصود تک پہنچوں گا، تو اس لیے 2 3 کر لیتا ہوں تو 2 2.5 سال 3 سال میں پہنچ جاؤں گا۔ بلکہ اصل اصول یہی ہے کہ انسان ایک کی طرف متوجہ رہے، اس کو پورا موقع دے کہ وہ آپ کی باطن کی اصلاح کر سکے، اس لیے یہ رابطہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم